کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری دفعہ پوچھا تھا۔ سب پریشانی کے عالم میں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ماں شمائلہ مسلسل اسے ہاں بولنے کے لیے اشارے کر رہی تھی، مگر وہ خاموش رہا۔ جس لڑکی کو وہ اپنے قابل ہی نہیں سمجھتا تھا، اسے قبول کرنا واقعی اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ پڑھا لکھا، لمبا، گورا، پرکشش جوان تھا، اور اس کے برابر بیٹھی مڈل پاس سانولی سی فریال، جس کی موٹی ناک اس کے آدھے چہرے پر پھیلی تھی۔ فریال اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ سب مہمان ششتر کھڑے تھے۔ فریال کا باپ جو دل کا مریض تھا، اس کی طبیعت یہ سوچ کر بگڑنے لگی کہ کہیں اس کی دلہن بنی بیٹی گھر ہی نہ بیٹھی رہ جائے۔ شمائلہ نے حنان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو حنان؟ میرے بھائی کی عزت کیوں روندنے پر تلے ہو؟ میں نے ان سے فریال کا رشتہ اس لیے مانگا تھا کہ میرے بیمار بھائی کے کندھوں سے بوجھ کم ہو اور وہ جلد صحت یاب ہو جائیں، لیکن جو تم کر رہے ہو اس ذلت کے بعد تو وہ ویسے بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ شمائلہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو حنان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ امی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو منع کیا، لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی۔ میں اپنی زندگی ہرگز برباد نہیں کر سکتا۔ نفرت ہے مجھے اس بد شکل فریال سے۔ شمائلہ نے زوردار تھپڑ اس کی گال پر دے مارا۔ آنسو بہاتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور بے بسی سے کہنے لگی، تم جیسا بیٹا ہونے سے بہتر تھا میں بے اولاد رہ جاتی۔ حنان شدید ڈپریشن میں تھا۔ اس کا دل چاہا کہ بس یہاں سے نکل جائے۔ وہ باہر کے دروازے کی طرف بڑھا تو پیچھے سے ماں کے الفاظ نے قدم روک لیے۔ وہ روتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی کہ اگر تم نے یہ نکاح نہ کیا تو میں خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لوں گی۔ یہ سن کر اس کا دل تڑپ اٹھا۔ باپ کی وفات کے بعد ماں ہی اس کی کل کائنات تھی، اور جس کی بیٹی کو وہ ٹھکرا کر جا رہا تھا، اسی ماموں نے انہیں مشکل وقت میں سہارا دیا تھا۔ اس کے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہونے کے باوجود اپنی روز کی آدھی کمائی بہن کو دیتا تھا۔ حنان نے کچھ ہی لمحوں میں آخری فیصلہ کیا اور اپنی ماں کو کمرے میں لے گیا، جہاں دلہن سمیت سب بے چینی سے اس کے فیصلے کے منتظر تھے۔ اس کے ماموں کسی لاش کی طرح کرسی پر پڑے اپنی بوڑھی زرد آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حنان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس کا دل کسی صورت فریال کو بیوی قبول کرنے پر راضی نہیں تھا۔ رات دیر تک چھت پر ٹہلنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا۔ فریال گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بے دردی سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا۔ فریال نے سہم کر اسے دیکھا اور کہا، میں جانتی ہوں آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی، ہمیشہ آپ کی اور پھپھو کی خدمت کروں گی۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن میں آپ کا دل جیت لوں گی۔ وہ کسی بھپھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھپٹا اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آئینے کے سامنے لے گیا اور پاگلوں کی طرح زور زور سے ہنسا۔ تم میرا دل جیتو گی، خود کو غور سے دیکھو، اس قابل ہو تم؟ شروع سے ہی شدید نفرت ہے مجھے تم سے، فریال نے روتے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ میری شکل خدا نے بنائی ہے، میں نے خود نہیں۔ میں بھی راضی نہیں تھی اس شادی کے لیے، کیونکہ مجھے آپ سے ایسے ہی سلوک کی امید تھی، لیکن ابو اور پھپھو کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ اب یہی حقیقت ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، چاہے آپ پیار کریں یا نفرت۔ حنان نے اسے زور سے بیڈ پر پٹخا اور گھر سے نکل گیا۔ اس نے جولری اتار پھینکی اور بری طرح سے رونے لگی۔ حنان دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سڑک کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس کے دماغ میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ یہ میں نے کیا حماقت کر ڈالی؟ فریال سے نکاح کیسے کیا، جس کی شکل دیکھ کر ہی ابکائیاں آتی ہیں؟ وہ میری بیوی نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں۔ وہ کسی ذہنی مریض کی طرح بڑبڑاتا ہوا گھر چلا گیا۔ فریال رو رو کر گہری نیند سو چکی تھی۔ اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کی سانسوں کی گرماہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو حنان اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ فریال کو لگا کہ شاید وہ اسے بیوی کا درجہ دے چکا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکان پھیل گئی۔ حنان نے آہستہ سے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھا۔ ایک میٹھا سا احساس فریال کی روح میں اترا۔ اس نے لمبی سی سانس لی۔ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوسرا ہاتھ بھی اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتی گئی اور فریال کی آنکھیں حیرت اور تکلیف سے پھیلنے لگیں۔ اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر اگلی صبح شمائلہ انہیں جگانے کے لیے آئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر چلی گئی۔ حنان اپنے دوست قاسم کے گھر پریشان بیٹھا تھا۔ قاسم گھر آیا تو اس نے بے چینی سے پوچھا، ہو گیا جنازہ؟ میری امی ٹھیک ہے نا؟
قاسم نے افسردگی سے جواب دیا، کیسی ہوں گی وہ یار؟ فریال بھابھی کے ساتھ اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار بھی تمہیں ٹھہرا رہی ہیں۔ انہیں اگر پتہ چلا کہ تم میرے گھر ہو تو پولیس کے حوالے کر دیں گی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے حنان؟ شمائلہ آنٹی کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ میں کیا کروں اب؟ تمہیں تو پتہ ہے نا، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اس نے زور زور سے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ قاسم کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، جب بھی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی تو ہاتھا پائی پر اتر آتا۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت کچھ سنبھلی تو اس نے قاسم سے کہا، میں یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا ہوں، بہت دور۔ قاسم نے سوچ کر جواب دیا، ٹھیک ہے، میں اپنے کزن سے بات کر کے تمہیں اس کے پاس دوسرے شہر بھجوا دوں گا۔ وہ تمہاری جاب کا بھی بندوبست کر دے گا، لیکن تم وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے کسی سائیکیٹرسٹ سے ملو گے۔ حنان نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسپات میں سر ہلایا۔ اگلے دن قاسم نے اسے اپنے کزن ارشد کے پاس بھیج دیا۔ ارشد اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ علاج کے بعد اس کا مزاج پہلے سے بہتر رہنے لگا۔ اس کی تعلیم اچھی تھی، اس لیے جاب بآسانی مل گئی۔ ایک دن اس کی ملاقات لاریب نامی لڑکی سے ہوئی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل نے کہا کہ یہی ہے تمہارے خوابوں کی شہزادی۔ لاریب کو بھی وہ اچھا لگا تو دونوں ملنے لگے۔ آہستہ آہستہ دونوں قریب ہوتے گئے اور انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ لاریب نے اپنے گھر اس کا ذکر کیا تو اس کے والدین حنان سے ملے۔ انہیں وہ بہت پسند آیا۔ لاریب کے والد نے اس کی فیملی سے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور ماں زبردستی اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی تھی۔ اس نے انکار کیا تو ماں نے اسے قطع تعلق کر کے گھر سے نکال دیا۔ لاریب کے والدین اس کی بات سے مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے شادی کی تاریخ دے دی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اللہ نے اسے بیٹا دیا اور لاریب نے اس کا نام فرقان رکھا۔ لاریب کے والدین بھی ابدی نیند سو گئے۔ فرقان 6 سال کا ہو چکا تھا۔ لاریب ایک بار پھر امید سے تھی۔ حنان کو جب سے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس بار اس کے ہاں بیٹی کی پیدائش متوقع ہے، وہ بہت خوش تھا۔ وہ لاریب کا ہاتھ تھام کر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ لاریب، میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں جس نے مجھے تم جیسی خوبصورت اور باوفا بیوی دی۔ تمہارا ساتھ جب سے ملا ہے میری زندگی جنت بن گئی ہے۔ میری خواہش سے زیادہ عطا کیا ہے خدا نے مجھے۔ لاریب مسکرانے لگی۔ پھر وہ فرقان کی طرف مڑا جو قریب بیٹھا کھلونوں میں مگن تھا۔ اسے گود میں بٹھا کر بتانے لگا، فرقان بیٹا، آپ کو پتہ ہے ہمارے گھر چھوٹی سی گڑیا آنے والی ہے۔ فرقان نے معصومیت سے جواب دیا، گڑیا آئے گی پاپا، میں گڑیا کے سارے بال نوچ دوں گا۔ حنان نے کہکا لگا کر کہا، ارے ارے، آپ کے ارادے تو بہت خطرناک لگ رہے ہیں۔ لاریب نے اس کے گال چوم کر پیار سے سمجھایا، وہ آپ کی چھوٹی بہن ہوگی، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے ساتھ کھیلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرقان نے سر ہلا کر کہا تو دونوں مسکرانے لگے۔ قاسم نے کافی دن بعد اسے کال کی تھی، تمہاری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میرا مشورہ ہے کہ تم بھابھی کو لے کر آ جاؤ، آنٹی جب اپنے پوتے اور بہو سے ملیں گی تو پرانی باتیں بھول جائیں گی۔ حنان ان کی بیماری کا سن کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچ کر کہا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ ابھی امی کے پاس کون ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے؟ تمہارے ماموں کی چھوٹی بیٹی نمرہ ہے اور میں بھی روز جاتا ہوں، تم بے فکر رہو اور جلدی آ جاؤ۔ قاسم نے کہا تو اسے تسلی ہوئی۔ لاریب کو وہ اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہاں جا کر فریال کے قتل والی بات اسے پتہ چل جائے گی۔ اس حالت میں وہ اسے کوئی صدمہ نہیں دینا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے کھونا چاہتا تھا۔ اس کے سامنے ہمیشہ اس نے اپنا ماضی بے داغ شو کیا تھا۔ اس نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ کچھ دن ماں کے ساتھ رہ کر واپس آ جائے گا، لیکن اس کی منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ قسمت نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور اس پر نئی مصیبت آن پڑی۔ اس کے اسٹور سے چیکنگ کے دوران ایکسپائرڈ دوائیاں ملی۔ قاسم نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی۔ لاریب نے پوچھا، یہ کس کا گھر ہے؟ قاسم بھائی۔ قاسم نے تالا کھولتے ہوئے جواب دیا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے بھابھی۔ شمائلہ آنٹی کا 16 روز پہلے ہی انتقال ہوا ہے، تب سے بند پڑا ہے۔ کاش آپ لوگ کچھ دن پہلے آ جاتے تو ان کی خدمت کا موقع مل جاتا۔ جب تک حنان رہا نہیں ہو جاتا آپ یہاں آرام سے رہیں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو لاریب بھی فرقان کو لے کر اندر چلی گئی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ یہ اس کے پہلے والے گھر سے کافی چھوٹا تھا۔ اس نے افسردگی سے کہا، کاش میں نے اپنا گھر بیچنے سے پہلے آپ سے رابطہ کر کے مدد مانگی ہوتی۔ اس ظالم وکیل کا بیڑا غرق ہو، مجھے اکیلی عورت کو لوٹ کر بھاگ گیا، بدبخت۔ قاسم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا،
جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس کی سزا پا لیتا ہے۔ آپ حوصلہ کریں، یہ بھی آپ کا ہی گھر ہے۔ اس نے گاڑی سے ایک کارٹن نکال کر لاریب کو دیا۔ اس میں آپ کے کچن کا سامان ہے، سیٹ کر لیں، میں باقی سامان بھی گاڑی سے نکال کر لاتا ہوں۔ لاریب وہ کارٹن تھامے کچن کی طرف بھاگی۔ کھڑکیاں اور لائٹس بند ہونے کی وجہ سے وہاں اندھیرا تھا۔ جیسے وہ کچن میں داخل ہوئی کوئی چیز اس کے پیروں سے ٹکرائی، وہ اس سے جمپ کر کے آگے گئی اور کارٹن نیچے رکھ کر سوئچ ڈھونڈ کر لائٹ آن کرنے کے بعد وہ مڑی تو اس کی چیخ بلند ہوئی۔ جس چیز سے وہ ٹکرائی تھی وہ لاش تھی، سرخ کفن میں لپیٹی ہوئی لاش۔ وہ باہر بھاگی۔ قاسم سامان وہیں پھینک کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا بھابھی؟ لاریب نے کچن کی طرف اشارہ کیا، اس کی زبان بھی کانپ رہی تھی۔ وہاں لاش ہے۔ قاسم نے کچن میں جا کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زور سے ہنستا ہوا باہر آیا۔ ارے بھابھی آپ بھی نہ، مجھے بھی ڈرا دیا۔ کوئی لاش نہیں ہے وہاں۔ لاریب نے جا کر دیکھا تو واقعی وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری، شاید مجھے وہم ہوا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی وہم پالتی رہیں گی تو کیسے رہیں گی اکیلی اس گھر میں؟ آپ کو اپنا دل مضبوط رکھنا ہوگا۔ حنان کے آنے تک اپنا اور فرقان کا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ لاریب نے اس بات میں سر ہلا کر کہا کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ اس نے جانے کی اجازت مانگی تو لاریب نے کھانے کے لیے روکنا چاہا۔ قاسم نے کام کا کہہ کر معذرت کر لی۔ فرقان کو سلانے کے بعد وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ اس کی زندگی چند دن میں بہت تبدیل ہو گئی تھی۔ حنان کی موجودگی میں وہ کس قدر محفوظ تھی، اس بات کا احساس اسے اب ہو رہا تھا۔ اس کی جلد رہائی کے لیے خدا سے دعائیں کرتی۔ اسے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت ساری عورتیں بین کر رہی ہیں۔ وہ بستر سے اٹھی اور دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا۔ پورا گھر عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک میت پڑی تھی۔ لاریب کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ اس نے ایک عورت کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ کس کی میت ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خود عورتوں کے ہجوم کو دھکے دیتی آگے بڑھی اور میت کے قریب پہنچ گئی۔ وہ سرخ کپڑے میں لپٹی ہوئی کسی عورت کی میت تھی، چہرہ بھی ڈھکا ہوا تھا۔ لاریب نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سانولا تھا، موٹی سی ناک میں روئی ٹھونسی گئی تھی، گردن پر انگلیوں کے نشان تھے۔ واضح پتہ چل رہا تھا کہ کسی نے بے دردی سے گلا گھونٹ کر قتل کیا ہے۔ لاریب ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ عورتوں کی رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ فرقان کی آواز نے اس کے ہوش بحال کیے۔ وہ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا رو رہا تھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے عورتوں کی اہو بکا مچی تھی، وہاں اب مکمل سکون تھا۔ اس نے دوڑ کر فرقان کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک بار مڑ کر باہر دیکھا۔ نہ ہی وہ میت وہاں تھی اور نہ ہی عورتیں۔ پورے گھر میں ہو کا عالم تھا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور فرقان کو چپ کروانے لگی۔ خود کی ٹانگیں ابھی تک کانپ رہی تھیں۔ جو دیکھا وہ خواب نہیں تھا، مگر حقیقت بھی تو نہیں تھی۔ جتنی صورتیں یاد تھیں سب دہراتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی صبح وہ قاسم کے ساتھ گئی اور فرقان کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس نے قاسم کو رات والا واقعہ نہیں بتایا تھا، مگر اتنا ضرور کہا کہ اس گھر میں اسے خوف آتا ہے۔ قاسم نے اسے تسلی دی کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسے جب بھی اکیلا پن محسوس ہو وہ اس کے گھر آ سکتی ہے جو زیادہ دور نہیں ہے۔ لاریب نے اس سے فرمائش کی کہ وہ شام کو اپنی بیوی کے ساتھ آئے، وہ اس سے ملنے کی خواہش مند ہے۔ قاسم نے حامی بھر لی۔ واپس آ کر وہ رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ نمرا پلیز مان جاؤ، لاریب بھابھی نے بہت پیار سے کھانے پر بلایا ہے۔ ان کا ہمارے علاوہ ہے ہی کون؟ وہ یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں۔ تم سے ملیں گی تو دل بہل جائے گا ان کا۔ قاسم اپنی بیوی کی منتیں کر رہا تھا۔ نمرا نے غصے کے مارے کسی ناگن کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا، ایک دفعہ کہہ دیا نا نہیں جاؤں گی۔ میرا دل اتنا بڑا نہیں ہے قاسم، جو میری معصوم بہن کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ میں اس کی بیوی بچوں کے دل بہلاؤں گی، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، کبھی نہیں۔ قاسم نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو نمرا وہ ماں بننے والی ہے، انہیں کبھی بھی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ جو بھی ہوا اس میں لاریب بھابھی یا ان کے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حنان کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور وہ فریال بھابھی کا قاتل ہے۔ اگر انہیں پتا ہوتا تو شاید وہ اسے شادی ہی نہ کرتیں۔ نمرا نے سر جھٹک کر جواب دیا، آپ کو اسے ہمدردی جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس عورت کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی اور آپ بھی آئندہ وہاں نہیں جائیں گے۔ قاسم سوچتے ہوئے اٹھا کہ بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں
اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ اسے تیار ہوتا دیکھ کر نمرا پھر سے چلائی، آپ نہیں جائیں گے اس کے گھر، سن لیا آپ نے؟ وہ اسے نظر انداز کرتا نکل گیا۔ نمرا کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ قاسم کو اکیلے دیکھ کر لاریب کو بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے سوچا تھا کہ نمرا آئے گی تو اس سے گھر میں ہونے والے واقعات کا ذکر کرے گی، شاید وہ کسی عامل کو جانتی ہو اور وہ اس کی مدد کر دے۔ قاسم کو بتانے کا تو فائدہ ہی نہیں تھا، وہ پہلے کی طرح مذاق اڑا دیتا۔ کھانے کے بعد دیر تک قاسم فرقان کے ساتھ کھیلتا رہا۔ اس کے جانے کے بعد لاریب گھر کی لائٹس آف کر کے کمرے میں جانے لگی تو اسے کسی لڑکی کی رونے کی آوازوں نے پریشان کر دیا۔ وہ نظر انداز کرتی کمرے میں گئی، فرقان کو سلا کر نماز پڑھی۔ اس دوران وہ لڑکی روتی رہی، اس کی آواز میں تڑپ تھی۔ اس لڑکی نے نفرت سے لاریب کو سر سے پیر تک دیکھ کر کہا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شوہر جیل میں ہے اور تم اس کے دوست کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہو۔ لاریب نے اسے گھور کر کہا، ایکسکیوز می، زبان سنبھال کر بات کریں، آپ ہیں کون؟ جواب میں اس لڑکی نے تالیاں بجا کر داد دی، واہ بھائی واہ، میرے شوہر کو کھانے پر بلاتی ہو، رات کو دیر تک گھر گھسائے رکھتی ہو اور مجھے پہچانتی تک نہیں؟ قاسم کی بیوی ہوں میں، پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے تم نے کہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تمہارے پاس دوڑ دوڑ کر آتا ہے۔ لاریب نے اپنا غصہ بامشکل ضبط کیا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لے۔ اپنی بکواس بند کرو جاہل عورت، وہ میرے بھائی جیسے ہیں۔ حیرانگی تو اس بات کی ہے کہ قاسم بھائی جیسے شریف اور سلجھے ہوئے انسان نے تم جیسی جاہل اور بدزبان عورت سے شادی کیسے کر لی؟ نمرا نے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے طنزیہ ہنس کر کہا، ہاں، میں اور میری بہنیں جاہل ہی تو ہیں، تبھی تمہاری جیسی پڑھی لکھی اور مکار عورتیں ہمارے شوہروں کو مٹھی میں کر لیتی ہیں۔ ہم تمہاری طرح اپنے عاشق کو بھائی بھائی کہہ کر زمانے کے سامنے پاکیزہ ہونے کا ڈرامہ نہیں کرتی، اس لیے جاہل ہی ہیں ہم۔ لاریب نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سخت لہجے میں اسے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے، بہت بکواس کر لی تم نے۔ آئندہ اگر میرے شوہر کو گھر بلایا تو سارے محلے کے سامنے تمہاری کتوں والی کروں گی۔ وہ دھمکی دیتی ہوئی چلی گئی۔ لاریب دروازہ بند کر کے اندر آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کوئی نہیں تھا جس کو وہ اپنا حال سنا دیتی۔ حنان کی یاد شدت سے آئی، اس کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا، یوں لگا کہ اس کی بیٹی بھی اس کے دکھ میں شریک ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہ بلک بلک کر روئی، کوئی چپ کروانے والا نہیں تھا، اس لیے جی بھر کر روئی۔ شام کو قاسم آیا تو دروازہ کھول کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ قاسم نے حال احوال پوچھا اور اس کے بعد ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپر اس کی طرف بڑھا کر کہا کہ یہ کچھ سبزیاں اور پھل ہیں۔ لاریب نے منہ دوسری طرف موڑ کر کہا، میں یہ نہیں رکھ سکتی، ان پر صرف آپ کی بیوی کا حق ہے بھائی، پلیز آپ آئندہ مت آئیے گا۔ قاسم نے پریشانی سے پوچھا، کیوں بھابھی؟ آج آپ نے مجھے اندر آنے کا بھی نہیں کہا، سب خیریت ہے نا؟ لاریب نے دکھی لہجے میں بتایا، آج آپ کی بیوی آئی تھی، پتہ نہیں کس بات کا غصہ تھا۔ رات کو بستر پر لیٹی وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، باہر سے اس لڑکی کی رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اس کے دماغ میں نمرا کی باتوں نے طوفان مچا رکھا تھا، جس کے سامنے اس لڑکی کی آواز مدھم پڑ رہی تھی۔ اگلی صبح وہ فرقان کو اسکول چھوڑنے گئی تو اس کی ملاقات ایک بہت ہی باتونی عورت سے ہوئی، وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے آئی تھی۔ لاریب نے باتوں باتوں میں اس سے کسی عامل کا پوچھا تو اس عورت نے بتایا کہ ایک بابا کو جانتی ہے۔ لاریب نے اس سے ایڈریس لیا اور بابا سے ملنے پہنچ گئی۔ بابا نے مسئلہ پوچھا تو لاریب نے سہمے ہوئے لہجے میں بتایا کہ اسے گھر میں کسی لڑکی کی لاش نظر آتی ہے۔ چند لمحے خاموش رہ کر بابا نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اس گھر پر کسی بدروح کا سایہ ہے، تم وہ گھر چھوڑ دو۔ لاریب کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ بابا، میرا اس گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا شوہر جیل میں ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس بدروح کو تب تک قید کر لیں۔ بابا نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم اکیلی رہتی ہو گھر میں؟ نہیں، میرا بیٹا بھی ہے 6 سال کا۔ بابا نے آنکھیں بند کر لیں اور بولنے لگا، بہت خطرناک بدروح ہے وہ، تمہیں اور تمہارے بیٹے کو بہت جلد مار دے گی۔ لاریب نے تڑپ کر کہا کہ بابا پلیز کچھ کریں، اس کی شر سے ہمیں بچا لیں۔ ٹھیک ہے، تم اب میری پناہ میں ہو، بے فکر ہو جاؤ، میں اس بدروح کو جلا کر ختم کر دوں گا۔ اس کے لیے تمہارے گھر میں عمل کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان پہنچائے، میں آج رات ہی تمہارے گھر آ کر اسے ختم کر دوں گا۔ لاریب نے اپنا ایڈریس اسے دیا اور شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر چلی آئی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ بابا کی نیت میں فطور ہے۔ سر شامی بابا گھر پہنچ گیا۔ لاریب نے احترام سے اس کا استقبال کیا۔ بابا نے اسے کہا کہ فرقان کو الگ کمرے میں بند کر دو تاکہ اسے بدروح کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔
اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے وہ کمرہ دکھایا جہاں لاریب کو وہ لڑکی بیٹھ کر روتی نظر آئی تھی۔ وہ اسے اس کمرے میں لے گئی اور تفصیل سے اس لڑکی کا حلیہ بتانے لگی۔ بابا نے اپنے گلے سے موتی مالا اور قمیض اتار کر پھینکی اور اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بابا نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی لڑکی تھی جس نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ خون کا فوارہ سر سے ابلا۔ نازک سی لڑکی کی طاقت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ بابا نے اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر چلائے مگر اس نے پے در اس کا سر دیوار پر مار مار کر حالت بگاڑ دی۔ آئندہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھے گا؟ بول۔ اس لڑکی کی آواز میں رعب اور جلال تھا۔ بابا نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ نہیں، کبھی نہیں دیکھوں گا، معاف کر دو مجھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو بابا زمین پر گر گیا۔ اس کے کپڑے خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے پوری طاقت لگا کر لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگ گیا۔ لاریب دیوار سے لگی کانپتی ہوئی اپنی اس مسیحا کو دیکھ رہی تھی جو سرخ لہنگے میں ملبوس تھی۔ اس کے جسم پر سارے لوازمات تھے جس سے دلہن کو سنوارا جاتا ہے۔ اس نے پوری توجہ سے لاریب کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ غور سے دیکھ کر لاریب دنگ رہ گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی لاش اسے جگہ جگہ نظر آتی تھی۔ وہ دلہن اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کمرے میں پھر بھی اس کے بال فضا میں اڑ رہے تھے۔ مجھے بھگانے کے لیے اس ڈھونگی بابا کو لائی تھی۔ وہ لاریب سے مخاطب تھی۔ اس کی روب دار آواز کمرے میں گونجی تو لاریب لرز کر رہ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس لڑکی نے اسے سخت لہجے میں کہا، اگر میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی تو پہلے دن ہی مار دیتی۔ یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں کوئی شیطانی بدروح نہیں، تمہاری طرح کا دل نرم رکھنے والی ایک مظلوم لڑکی کی روح ہوں جس سے شادی کی پہلی رات اس کا شوہر قتل کر کے بھاگ گیا تھا۔ لاریب کو اس کے لہجے میں درد محسوس ہوا۔ میں اس کی منتظر ہوں، وہ بہت جلد یہاں آئے گا، اسے مار کر میری بے چین روح قرار پائے گی۔ بس یہی میرا مقصد ہے۔ میں تمہیں یا تمہارے بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، بس یہ چاہتی ہوں کہ تم یہ گھر چھوڑ دو۔ لاریب کو اس سے خوف کی بجائے ہمدردی ہونے لگی۔ اس نے التجا امیز لہجے میں کہا، میرا شوہر جیل میں ہے، میرے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ نہیں۔ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے اور میں حاملہ ہوں، اس حالت میں کہاں جاؤں؟ اگر اس گھر سے نکلی تو نہ عزت محفوظ رہے گی نہ میرے بچوں کی جان۔ بس کچھ ماہ کی مہلت دے دو۔ لاریب نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، وعدہ کرو وقت آنے پر میرا ساتھ دو گی۔ لاریب نے سر ہلا کر ہاں کہا، اور وعدہ کرتی ہوں تمہارا ہی ساتھ دوں گی۔ اس لڑکی کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد لاریب کو وہ لاش کبھی نظر نہیں آئی۔ وہ اس گھر میں محفوظ تھی۔ اس احساس نے اس کے سارے خوف ختم کر دیے تھے۔ اس کے بچے کی پیدائش کے دن قریب آنے لگے۔ قاسم کافی دن بعد آیا تھا اور فرقان اس کی گود میں بیٹھا اسکول کے قصے سنا رہا تھا۔ لاریب نے چائے بنائی اور اس کے پاس بیٹھ کر شکوہ کیا، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے تھے بھائی، اپنے رویے کی معافی چاہتی ہوں۔ اس دن میں غصے میں تھی اس لیے۔ قاسم نے اس کی بات کاٹ کر کہا، آپ نے کچھ غلط نہیں کہا تھا بھابھی۔ ناراضگی نہیں تھی، بس میں شرمندہ تھا، آپ سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے نہیں آیا۔ فرقان کی یاد آ رہی تھی، سوچا آج اسے اسکول سے چھٹی ہوگی تو مل لیتا ہوں۔ لاریب مسکرانے لگی۔ آج کل وہ ویسے بھی بہت خوش رہنے لگی تھی۔ حنان کی رہائی ہونے والی تھی اور اس کی بیٹی بھی دنیا میں آنے والی تھی۔ قاسم دیر تک بیٹھا ان سے باتیں کرتا رہا۔ لاریب نے کسی خیال کے تحت پوچھا، بھائی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، نمرا بھابھی مجھے اس قدر ناپسند کیوں کرتی ہیں؟ قاسم نے بتایا، دراصل وہ حنان کے ماموں کی بیٹی ہے اور حنان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں، شاید اس لیے۔ لاریب یہ سنتے ہی اچھلی، او میرے خدا، تو کیا نمرا ہی حنان کی وہ کزن ہے جس کے ساتھ حنان کی والدہ اس کی شادی کروانا چاہتی تھیں؟ قاسم نے بتایا کہ وہ نمرا نہیں بلکہ اس کی بڑی بہن تھیں۔ تو لاریب نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حنان آئیں گے تو ہم نمرا اور ان کی فیملی سے صلح کر لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قاسم اس کی معصومیت پر ہلکا سا مسکرایا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادھر حنان لاریب اور فرقان کو یاد کر کے دن رات تڑپتا۔ کچھ ماہ کی قید نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ فراغت میں اللہ سے لو لگا لی، نماز پابندی سے پڑھنے لگا اور گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اس کی سزا ختم ہونے میں چند ہی دن باقی تھے۔ وہ بے صبری سے دن گن رہا تھا تاکہ اپنے بیوی بچوں کی شکلیں دیکھ سکے۔ لاریب نمرا کو پوچھنے اس کے گھر گئی تو نمرا نے روک کر پاس بٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے اس دن بہت بدتمیزی کی تھی تم سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔
लारेब को आज भी इसके जहरीले अल्फाज तकलीफ देते थे, लेकिन इसने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, गुस्से में ऐसा हो जाता है। दोनों खुशगवार माहौल में बातें करने लगीं। लारेब को इसकी बहन का ख्याल आया तो इसने पूछा कि आपकी बड़ी बहन कैसी है, शादी हो गई इनकी? निम्रा ने चौंक कर पूछा, कौन सी बहन? वही जिनकी शादी हनान से करवाना चाहती थी आपकी फुप्पो। लारेब के कहने पर वो मजीद चौंकी। इसने गौर से लारेब को देखा। इसके चेहरे पर लाइल्मी के तासुरात देखकर निम्रा ने उदासी से कहा, ओ तो हनान ने वाकई तुमसे झूठ बोलकर शादी की। इंतहा का मकार इंसान है वो। लारेब ने परेशानी से कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। निम्रा ने इसे बताया, मतलब ये कि वो कातिल है। मेरी बाजी को शादी की पहली रात ही मारकर घर से भाग गया और पलटकर कभी बूढ़ी माँ की खबर तक ना ली। ये सुनकर लारेब के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने बेयकीनी से कहा, नहीं, हनान इतने सफाक नहीं हो सकते, वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। निम्रा ने इसे कंधे से पकड़कर कहा कि ये सच है लारेब, वो बहुत खुदगर्ज है। हम 5 बहनों में फरियाल बाजी सबसे बड़ी थीं। मेरे अब्बू मजदूरी करते थे, हमारा अपना गुजारा मुश्किल से होता था, लेकिन हनान के अब्बू की वफात के बाद मेरे अब्बू ने इनकी हर ज़रूरत पूरी की। फरियाल बाजी को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मिडल के बाद अब्बू ने इनका स्कूल छुड़वा दिया ताकि हनान को आला तालीम दिलवा सकें। फिर मेरे अब्बू बीमार रहने लगे, कंधों पर 5 बेटियों की जिम्मेदारी थी। फुप्पो ने इनसे फरियाल बाजी का हाथ हनान के लिए मांगा तो मेरे अब्बू ने खुशी खुशी हाँ कर दी। हनान से बहुत प्यार था इन्हें। मेरी बाजी का रंग सांवला था और शक्ल भी मामूली, लेकिन इनका इखलाक हम सब बहनों से अच्छा था। बहुत सादा तबीयत और नरम दिल थीं। हनान बाजी को शुरू से ही पसंद नहीं करता था। ये बात बाजी भी अच्छी तरह से जानती थीं। उन्होंने अब्बा को इस रिश्ते से इनकार करने का कहा तो अब्बा ने इन्हें डांट दिया। हनान ने ऐन निकाह वाले दिन इनकार कर दिया था बाजी को अपनाने से। फुप्पो ने जबरदस्ती निकाह पढ़वा दिया और हनान उसी रात बाजी को मारकर फरार हो गया। लारेब की तबीयत एकदम बिगड़ गई। कासिम भी घर आ चुका था। डॉक्टर के जाने के बाद इसने निम्रा को डांटा, तुम्हें क्या ज़रूरत थी भाभी को ये सब बताने की? बिल्कुल ठीक किया मैंने, लारेब को ये सब पता होना चाहिए था। कासिम ने इसे घूर कर देखा। क्या करूं मैं निम्रा, तुम्हारी इस 1.5 फुट लंबी जबान का। कितने टाइम बाद इनके घर खुशी आने वाली थी और तुमने नई चिंगारी फूंक दी। तुम ही तो कहते थे कि हनान का दिमाग सटका हुआ था, इसलिए इसने नासमझी में फरियाल बाजी को कत्ल किया। सोचो, अब तो वो जेल काट कर आ रहा है, अब तो बिल्कुल ही दिमागी मरीज बन चुका होगा। खुदा ना खास्ता इसने लारेब को भी कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? लारेब को इसके करतूत पता होंगे तो कम अज कम इससे होशियार तो रहेगी। निम्रा ने वजाहत दी। निम्रा और कासिम के रोकने के बावजूद लारेब अपने घर आ गई थी। वो हनान को माफ नहीं कर सकती थी तो फरियाल के हाथों मरने भी नहीं दे सकती थी। कुछ सोचकर वो उस कमरे में चली आई जहां फरियाल इसे मिली थी। फरियाल, सामने आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। खाली कमरे में इसके आंसुओं में भीगी आवाज गूंजी। अगले ही लम्हे फरियाल इससे दुल्हन के रूप में इसके सामने नमूदार हुई। वो रोती हुई इसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। मैं जान गई हूँ, तुम्हारा कातिल हनान है। तुम्हारे साथ इसने बहुत बुरा किया। मुझे एहसास है तुम्हारी तकलीफ का। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम इसे माफ़ कर दो। जिस तरह मैंने ये 6 माह गुजारे हैं, सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे बच्चों को यतीम मत करो, मुझ पर रहम करो। फरियाल की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। इसने चिंगाड़ते हुए कहा, वादा खिलाफी कर रही हो तुम। मेरे और इसके मामले में तुम जानबूझकर खुद को और बच्चों को झोंक रही हो। मैं किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहती, मगर तुम मजबूर कर रही हो। लारेब इसके कदमों में गिर गई। प्लीज़ हन्नान को माफ़ कर दो, मेरी इल्तिजा मान लो फरियाल। इतने में बाहर से फुरकान की चीखने की आवाज़ आने लगी तो लारेब ने सर उठाकर फरियाल को देखा। इसने फुरकान को निम्रा के घर इसे बुलाने भेजा और ख़ुद अल्लाह से खैर की दुआ करने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही घर की खिड़कियां दरवाजे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। वो घबराई हुई सी दरवाजे पर पहुंची तो आने वाले का चेहरा देखकर खुशी से खिल उठी और अगले ही लम्हे उदास हो गई। फरियाल का इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। हन्नान लौट आया था अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने। हन्नान ने इसे सर से पैर तक देखा। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। इसका हन्नान ख्याल रखने के लिए पास जो नहीं था। दोनों साकित खड़े एक दूसरे को देखते रहे। हन्नान ने बाजू फैला दिए। लारेब का दिल चाहा कि इसे लिपट कर अपने सारे दर्द सुनाए जो इसकी गैर मौजूदगी में सहे थे, मगर वो करीब न गई क्योंकि उसी की गुनाह की सज़ा अब इसे और इसके बच्चों को सारी ज़िंदगी भुगतनी थी। वो अंदर जाने के लिए मुड़ गई। हन्नान इसकी बेरुखी पर हैरान सा इसके पीछे अंदर चला गया। गेट इनके जाने के बाद अपने आप ही लॉक हो गया।
حنان نے लारेब का हाथ थाम कर कहा, कैसी हो तुम? लारेब ने नाराजगी से इसे घूरा और अपना चेहरा छुड़ा लिया। इतनी बेरुखी किस बात पर? लारेब ने गुस्से से कहा, मकार हैं आप, झूठे हैं, झूठ बोलकर मुझसे शादी की, हालांकि आप पहले से शादीशुदा थे और अपनी बीवी के कातिल भी। मुझसे हर बात छुपाई, धोखा दिया मुझे। हनान की आंखें नम हो गईं। सच ही तो कह रही थी वो। एक गलत शख्स का इंतखाब करने की सजा मेरे साथ हमदर्दी, मेरी औलाद को भुगतनी पड़ेगी। हनान ने सर झुकाकर कहा, तो तुम्हें पता चल गया? लारेब, अल्लाह की कसम, मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं था उस वक्त। मुझे पछतावा है अपने किए पर। तुम प्लीज़ मुझसे इस तरह खफा ना हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने जज्बाती होकर दोबारा लारेब का हाथ थाम लिया। इसके जिस्म की हरकत से महसूस हो रहा था कि वो तकलीफ में है। हन्नान ने परेशानी से पूछा, लारेब क्या हो रहा है? तुम ठीक तो हो ना? इसकी तकलीफ शिद्दत इख्तियार कर रही थी। इसने बिना कुछ कहे हाथ छुड़ाकर कमरे की तरफ जाते हुए जैसे हन्नान को फरियाल के हवाले कर दिया। वो इसके पीछे लपका तो अचानक ऐन इसके सामने फरियाल नमूदार हुई। हन्नान के होश उड़ गए। इसने लरजती जबान से कहा, फरियाल तुम? फरियाल ने जहरीली नज़रों से इसे देखते हुए कहा, हाँ मैं। बहुत एहसास हो रहा है इसकी तकलीफ का। मुझे भी तो तकलीफ हुई थी ना हनान? अपनी बचपन की मोहब्बत के हाथों मौत के घाट उतरते हुए अपनी आंखों में मुस्तकिल के सुहाने ख्वाब सजाकर आई थी मैं। पूरी उम्मीद थी कि तुम्हारी नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगी। मुझे मौका तो देते। फरियाल ने दर्द से रिंधी हुई आवाज में कहा। तो हनान के दिल में ठीस उठी। जानता हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ फरियाल, माफ़ी के काबिल नहीं। अपने हाथों से जान ले लो मेरी, शायद ऐसे मेरे गुनाह का मदावा हो सके। फरियाल की आंखों में खून उतर आया। इसने दोनों हाथ हन्नान की गर्दन के गिर्द मजबूती से लपेटे और कहा, इतने मासूम मत बनो, अच्छी तरह जानती हूँ कितने सफाक हो तुम। सगी माँ की भी परवाह नहीं की, मेरे बाप के एहसान तक भूल गए। हन्नान की सांस उखड़ने लगी। अचानक कमरे से बच्ची की रोने की आवाज़ आई तो फरियाल ने आंखें बंद करके अंदर का मंजर देखा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। हन्नान इसके तेवर यूं अचानक बदलते देखकर हैरान हुआ। फरियाल इसे दूर हटी और कहा, जाओ, मैंने माफ़ किया तुम्हें। शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक बात मानना मेरी, शादी के नाम पर अपनी बेटी को अपने जैसे किसी वैश्य के हवाले मत करना। चेहरे पर आसूदा सी मुस्कुराहट लिए इसकी रूह हवा में तहलील होने लगी। निम्रा और कासिम फुरकान को लिए परेशानी के आलम में दरवाजे के बाहर खड़े थे। कई दस्तकों के बावजूद दरवाज़ा ना खुला तो कासिम तोड़ने की कोशिश करने लगा। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो बेताबी से अंदर चले गए। सामने हनान खड़ा अपनी सांसें बहाल कर रहा था। फुरकान पापा पापा कहते इसे लिपट गया। कमरे से बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही थी। निम्रा सीधी वहीं चली गई। कासिम ने हनान को गले लगाकर मुबारकबाद दी। हनान शंशोपंच में था कि फरियाल ने इसे जिंदा क्यों छोड़ा। अल्लाह ने आखिर मेरे लिए क्या सोच रखा है? कहीं लारेब को कुछ हो तो नहीं गया? इसने बेसब्री से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर पूछा, निम्रा, लारेब और मेरी बेटी ठीक है ना? कोई जवाब न आया तो वो अंदर चला गया। निम्रा इसकी बेटी को उठाए हैरत की मूरत बने खड़ी थी। इसने बिस्तर पर पड़ी लारेब का हाथ नब्ज चेक करने के लिए पकड़ा तो इसने आंखें खोल दी। अपने सुहाग को सलामत देखकर लारेब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फरियाल को इन पर रहम आ गया। जब निम्रा ने इनको बच्ची पकड़ाई तो दोनों दंग रह गए। गहरा सांवला रंग, मोटा नाक, हूबहू फरियाल की सी शक्ल थी। जो चेहरा देखकर कभी हनान को गुस्सा आता था, आज इसने वैसे ही चेहरे को चूमा। इसे अपनी बेटी पर बेपनाह प्यार आया। लारेब ने हनान के कंधे पर सर रखकर कहा और बोली, हम इसका नाम फरियाल रखेंगे। हनान मुस्कुराहट मुंह पर लाते हुए बोला, ठीक है। और फिर दोनों की खुशियां लौट आईं।